السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے شوگر کی بیماری۔ شوگر کی بیماری کہاں کہاں حملہ کرتی ہے؟ ہمارے دماغ پہ، آنکھوں پہ، گردے پہ، دل پر اور ٹانگوں پر۔ ہم نے سوچا کہ آج ہم بتائیں آپ کو کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پاؤں کاٹے جاتے ہیں وہ ڈائبیٹکس کے کاٹے جاتے ہیں ایکسیڈنٹس کے بعد، اور ان سب کو بچایا جا سکتا ہے، 100% بچایا جا سکتا ہے پاؤں کے کٹنے کو، اگر احتیاط کر لی جائے، اگر شوگر کنٹرول کر لی جائے۔ اگر شوگر کا لیول ناشتے سے پہلے 100 اور 110 کے درمیان میں رہتا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 سے 160 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہتا ہے، تو یہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے۔ آپ گولیوں کی پابندی کتنی کرتے ہیں؟ جو دوائیں آپ کو گولیوں کی شکل میں دی جاتی ہیں، یا آپ کو انسولین کا اگر کہا گیا ہے تو آپ انسولین کتنی باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں؟ آپ سیر و تفریح کتنی کرتے ہیں؟ ورزش کتنی کرتے ہیں؟ پورے جسم کی ورزش کیسے کرتے ہیں؟ ٹانگوں کی ورزش کیسے کرتے ہیں؟ اور اپنی خوراک کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ اور ایک اور اہم بات کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے پاؤں کا معائنہ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح انسان کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، اسی طرح میں سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ ڈائبیٹکس اپنے پاؤں کو لازمی دیکھیں، انگوٹھے کو چیک کریں، انگلیوں کو چیک کریں، ان کے درمیان کوئی خدا نخواستہ زخم تو نہیں ہوا، کیونکہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان میں پین کا سگنل لے جانے کی حس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر شوگر کنٹرول نہ رہے، چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب خدا نخواستہ انگوٹھا کالا ہو چکا ہوتا ہے، انگلیاں کالی ہو چکی ہوتی ہیں، یا پاؤں میں اتنا شدید انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان کے درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زہر اتنا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اللہ نہ کرے انسان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ کسی کے پاؤں کے کالے پن کی علامات شروع ہو گئی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم مزید کیا کریں تاکہ اس بیماری کو بڑھنے سے بچایا جا سکے۔ پھر اس کے لیے مختلف دوائیں دی جاتی ہیں، اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ہم خون کی نالیوں کو پھیلانے والی دوائیں دیتے ہیں، کچھ کو ہم خون کا کلاٹ نہ بنے وہ دوائیں بھی کچھ میں دی جاتی ہیں، اور پھر ڈریسنگز کی جاتی ہیں۔ اور اگر پابندی کے ساتھ شوگر بھی کنٹرول کی جائے اور دواؤں کی پابندی کی جائے، اور جو ڈاکٹرز احتیاط بتاتے ہیں اس پر عمل کیا جائے، سیر و ورزش، پاؤں کی ورزش کی جائے، ٹانگوں کی ورزش کی جائے، تو ہم ٹانگوں کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پر ہم سب کو نگاہ رکھنی چاہیے۔ گھروں کے اندر والدین بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، ان کی شوگر پہ نگاہ رکھیں، اور ان کو بار بار ہدایات دیتے رہیں کہ دیکھیں آپ نے اپنے پاؤں پر نگاہ رکھنی ہے، پاؤں کی صحت پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین یا جو بزرگ ہیں جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے پاؤں کو لازمی چیک کرتے رہیں کہ ان کے انگوٹھے میں یا ان کی انگلیوں میں، ان کے پاؤں میں، ایڑی پہ خاص طور پہ، یا پاؤں کے نیچے کہیں کوئی زخم تو نہیں ہے۔ اگر کوئی زخم ہے تو ان کو لے کے جائیں اور اس کا پراپر معائنہ کروائیں، اس کا علاج کروائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی ریکوری کتنی جلدی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ ایک بات جو ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کہ چوٹ لگنے کے بعد ہی ہم پاؤں کا معائنہ کریں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بعض اوقات ویسے بھی کوئی پاؤں کے اندر رگڑ لگ گئی ہے، کوئی جوتا سخت پہن لیا ہے، اس کسی وجہ سے بھی پاؤں کے اندر زخم پیدا ہو سکتا ہے، ایڑی میں پیدا ہو سکتا ہے، انگوٹھے میں پیدا ہو سکتا ہے، انگلیوں میں، پاؤں کے نیچے، پاؤں کے اوپر۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بزرگ بعض اوقات ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، موتیا جلدی اتر آتا ہے، پیچھے آنکھوں کے پردے کے مسائل ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور معذوری ہوتی ہے، تو آپ ان کو لازمی چیک کرتے رہیں روزانہ، 2 دن بعد، 3 دن بعد، جب آپ کو وقت ملے تو ان کے پاؤں کو صاف رکھیں، ان کے ناخنوں کی کٹائی کریں تاکہ پراپر، ناخنوں کی وجہ سے بعض اوقات انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ناخن کو سیدھا نہ کاٹا جائے، ناخن کو ٹیڑھا کاٹا جائے تو ان گروئنگ ٹو نیل ہو جاتا ہے، وہ جا کے بعض اوقات سیپٹک کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے انگوٹھا اتنا پرابلم میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ خدا نخواستہ کمپلیکیشن میں جا سکتا ہے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن پر اگر نگاہ رکھی جائے تو ہمارے بزرگ، ہمارے والدین اور ہم خود ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پیچیدگی سے، بہت بڑے معذوری
جو انسان کو ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے کسی پروگرام میں کسی اور موضوع پر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ میں ہوں ڈاکٹر سید جاوید سبزواری۔ السلام علیکم۔